هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ بے شک یہ قرآن اس راستے کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے، اور ان صاحبان ایمان کو بشارت دیتا ہے جو نیک اعمال بجا لاتے ہیں کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین سلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ساجد رضوی۔ آپ تمام ناظرین کا استقبال کرتا ہوں پروگرام سوال ہمارے جواب قرآن مجید سے۔ جیسا کہ آپ تمام ناظرین جانتے ہیں، اس پروگرام میں ہم لوگ اپنے سوال اور جواب قرآن مجید کے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس پروگرام میں آئیے ہم ملاقات کرتے ہیں۔ اس وقت چینل ون کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہر دل عزیز حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ۔ آئیے اس شو پر ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں مولانا صاحب؟ اللہ کا شکر عزیز، الحمدللہ۔ شکر ہے الحمدللہ۔ تو جی ہاں ناظرین، آج کا سب سے بڑا سوال، ہم لوگ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتے ہیں، لیکن آج ہم لوگ جاننے کی کوشش کریں گے قرآن مجید نے کسے ہمارا دشمن کہا ہے، جو سب سے بڑا دشمن ہے۔ جی مولانا صاحب، سوال آپ نے سنے اور بتائیے کہ ہم لوگ اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو اکثر سمجھتے ہیں کہ بہت بڑے دشمن ہیں ہمارے۔ قرآن مجید کی روشنی میں اس کا جواب دیجئے، کون ہے سب سے بڑا دشمن؟ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وصلی اللہ علی رسول اللہ وآلہ الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم انطقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ دیکھیے، جب سے حضرت آدم اس سرزمین پر آئے جی، تب سے انسان سے دشمنی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اوکے۔ اور جب آپ قرآن کی طرف جائیے گا، اس لیے کہ اس وقت جب یہ لوگ تھے تو صرف دو ہی لوگ تھے نا، ہاں، ایک جناب آدم اور ایک حضرت حوا۔ ہوا جی۔ نہ کوئی سماج تھا، نہ کچھ لوگ تھے، لیکن دشمن اس وقت بھی تھا۔ اس وقت بھی تھا جب دو لوگ تھے، تو جب کوئی رشتہ داری نہیں تھی، نہ کوئی سماج تھا، مگر دشمن اس وقت بھی تھے، اور اسی دشمن نے جنت سے نکلوایا بھی۔ تو اب آپ پوچھئے قرآن سے، تو قرآن میں صاف صاف کہا گیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا۔ شیطان تمہارا دشمن ہے اور تم بھی شیطان کو دشمن سمجھو۔ یا دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے، ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا۔ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اچھا۔ اور ایسا دشمن ہے کہ جس نے باقاعدہ اللہ کی بارگاہ میں چیلنج کیا ہے۔ اس لیے کہ جب یہ ہوا کہ جب ہم روح پھونک دیں تو تم سب کے سب سجدے میں گر جائے نا، سب نے سجدہ کیا، ابلیس کے علاوہ، شیطان کے علاوہ۔ آخر میں خدا نے اس کو نکالا۔ جی۔ نکلتے وقت اس نے باقاعدہ چیلنج کیا ہے خدا کو کہ ہم جا تو رہے ہیں لیکن ہم تیرے بندوں کو بہکائیں گے، اور اللہ نے بھی چیلنج کو قبول کیا کہ جاؤ، جو ہمارے مخلص بندے ہیں تیرے بہکائے میں نہیں آئیں گے۔ اچھا۔ اب قرآن بھی جو ہے وہ ہم کو بتا رہا ہے کہ بھائی دیکھو، اس سے ہوشیار رہنا، یہ سب سے بڑا بھی ہے اور سب سے پرانا بھی ہے۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا۔ انسان کا کھلا ہوا دشمن کون ہے؟ شیطان ہے۔ بعض جگہوں پر آپ دیکھیں گے تو اولاد کو بھی، اچھا، اور بیویوں کو بھی دشمن کہا گیا۔ البتہ اس سے غلط میسج نہ جائے کہ انسان کی بیوی اس کی دشمن ہے یا انسان کی اولاد اس کی دشمن ہے، جی جی، لیکن ہے یہ ذکر، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم، اے صاحبان ایمان، کچھ بیویاں، و اولادکم، کچھ اولاد، عدو لکم، تمہارے دشمن ہے۔ کیوں؟ ریزن کیا ہے؟ اس لیے کہ آدمی خود مومن ہے، خود اللہ والا ہے، خود نماز و دعا کرتا ہے، لیکن کبھی کبھی مثلا پڑوسی سے مقابلے کی بات ہے،
جی بتائیے صاحب، ان کے پاس جو ہے وہ اتنا بڑا ہے، ان کے پاس یہ کار ہے، ان کے پاس وہ گاڑی ہے، ہم لوگوں کی توہین ہوتی ہے، ہم لوگوں کی ذلت ہوتی ہے، ہمارا اسٹیٹس کم ہے، اتنا چڑھایا کہ معلوم ہے بیچارہ جا کر کے لون لے کر کے آ کر کے اس پڑوسی کے مقابلے کے لیے گاڑی لے کر کے آ رہا ہے، اور نتیجہ ہوا کہ لون نہیں ادا کر پایا، کل کو گاڑی کھنچ گئی، تو یہ لے کون گیا؟ کہیں بیوی لے جاتی ہے، کہیں جو ہے وہ بچہ لے جاتا ہے. ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے، ایک یہ کہ آدمی اچھا خاصا مومن ہے، اچھا خاصا نیک ہے، لیکن کبھی کبھی اولاد کی محبت میں یا بیوی کی وجہ سے پھنس کر کے غلط کام کر جاتا ہے. جی تو اصل دشمنی کیا ہے؟ جو آپ نے کہا نا سماج، یہ سماج کی دشمنی کتنے دن کی؟ آج ہے کل ختم ہو جائے گی. لیکن یہ شیطان والی دشمنی جو ہے، یا ہم کو اگر کوئی بے دین بنا رہا ہے تو اس کا اثر تو قیامت تک جائے گا نا. بالکل بالکل. بقول قرآن کے سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ شیطان ہے. لیکن بیوی بچوں سے بھی ہوشیار رہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ان کی محبت میں گرفتار ہو کر کے ہم خلاف دین کہیں چلے جائیں. اوکے، یہ پاسبلٹی ہے. تو بہت شکریہ مولانا صاحب. لیکن دو طرح چونکہ آپ کا موضوع ہے اس طرح کا، ورنہ میں یہاں آپ کو ایک روایت سنا سکتا تھا کہ اس طرح کی روایتیں ہیں کہ انسان کی ہلاکت، بربادی کبھی بیوی کی وجہ سے ہوتی ہے، اچھا، کبھی اولاد کی وجہ سے ہوتی ہے. جو میں نے بات کہی ہے جی جی، کہ وہ آپ کو اتنا چڑھا دیں گے کہ آپ مجبور ہو جائیں گے ان کی بات پر عمل کرنے، اور بعد میں بے عزت ہو جائیں گے یا ذلیل ہو جائیں گے یا دین سے ہٹ جائیں گے. بالکل بالکل. یہ پاسبلٹی آج کے زمانے میں بھی دکھتی ہے، ایسا ہوتا ہے. اچھا مولوی صاحب، ایک تو یہ دشمن بتا دیا قرآن مجید نے کہ کھلا ہوا دشمن ہے آپ کا، آپ اس سے ہوشیار رہیں. دوسرا ہم لوگ ایک چیز اور عرض کر دیں تھوڑا سا ہم کو، اس سے بھی بڑا ایک دشمن ہے. وہ کون ہے؟ اعداء عدوک، ہمارا اپنا نفس. ہو جی. تو شیطان، ہاں، بیوی، بچے ممکن ہیں، اور خود ہم اپنے سب سے بڑے دشمن ہیں. اس کے ایگزامپل کچھ ایسے بتانا چاہیں گے؟ ہم کیا کہتے ہیں کہ صاحب وہ ان النفس لامارۃ بالسوء، قرآن کہتا ہے نا یہ انسان کا نفس ہے جو اس کو برائیوں پر اکساتا ہے. تو ہم جو برائیوں کی طرف جا رہے ہیں تو ہمارا نفس ہی تو ہم کو لے جا رہا ہے. تو سب سے بڑا دشمن تو ہمارا یہ ہے کہ ہم کو بھی اپنے دشمن کر کے آخرت ہماری برباد کیے دے رہا ہے. یعنی ہم خود بھی اپنے دشمن ہو سکتے ہیں. خود بھی ہم اپنے دشمن ہیں، ہو سکتے نہیں ہیں. تو اس میں شیطان کا ہی رول ہوگا نا. لیکن ایسا یہ اور بات ہے کہ شیطان وسوسہ کرتا ہے، جی اپنی جگہ ہے، لیکن پاور ہمارے. اوکے، سمجھ گئے. چلیے، ایک دشمن تو یہ سمجھ میں آ جاتا ہے جو 2-3 دشمن آپ نے بتائے. لیکن ایک دیکھا جاتا ہے کہ ایک ایسا دشمن ہوتا ہے جس سے قوم بدنام ہوتی ہے، جس سے لوگوں میں مطلب فساد پیدا ہوتے ہیں لوگوں کے درمیان. تو سماج کا سب سے بڑا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ ہم خود ہیں نا. جی، سماج کے سب سے بڑے دشمن ہم خود ہیں. اگر ہم اپنے کو ٹھیک، ہر آدمی، میں ایک کی بات، ہم یہ سوچیں کہ ہم غلط ہیں، ہم کو ٹھیک ہونا چاہیے. آپ یہ سوچیں کہ ہم غلط ہیں، ہم کو ٹھیک ہونا. اگر ہر آدمی یہ سوچے، سماج سدھرے گا نہیں سدھرے گا. اور اگر ہم خود غلط ہیں تو ہم کو دوسرے کو کہنے کا حق نہیں ہے. لہٰذا ہمارا تو خیال یہ ہے کہ اپنے بھی اور سماج کے بھی سب سے بڑے دشمن ہم خود ہیں. کس بنا پر؟ اگر ہم اللہ کے جو ہے وہ ہدایات پر عمل نہیں کر رہے ہیں، قرآن کے احکام پر عمل نہیں کر رہے ہیں. تو ہم ہی سماج کو سدھار سکتے ہیں. ہم خود سماج کو سدھار سکتے ہیں. آپ ایگزامپل دیکھ لیجئے کہ جناب لقمان کا ذکر ہے نہیں قرآن میں ہے. جناب لقمان کے زیادہ تر نصیحتیں جو ہیں وہ اپنے گھر کے لیے ہیں. بالکل، اپنے بیٹے کے لیے. یا بنائی یا بنائی یا بنائی. مطلب کیا ہوا؟ سماج کو سدھارنا ہے آپ کو، اپنا گھر سدھار لیجیے، سماج سدھر جائے گا. یہ ایک بڑا قدم جو ہمیں خود اٹھانا پڑے گا. خود اٹھانا پڑے گا. جی مولانا صاحب، بہت شکریہ. بہت بہترین طریقے سے آپ نے سوال کا جواب دیا. مثال کے طور پر مثال میں دے دیتا ہوں آپ کو. میں ابا قبا پہنتا ہوں، جی، میں امامہ لگاتا ہوں، اور اب میں اگر کوئی ایسی حرکت کرتا ہوں جس سے میری قوم بدنام ہو جائے، لباس کے اندر، سمجھ، ارے یار یہ تو شیعوں کے مولوی ایسے ہی ہوتے ہیں. تو بات یہ نہیں کہ شیعوں کے مولوی ایسے، اس نے مجھ کو نہیں کہا ہے، اس نے میرے سماج کو کہا ہے. تو سماج کی بدنامی کا سبب کون بنا؟ میں بنا نا. تو میں دشمن ہوں اپنے سماج کا. اور ایسا ہم لوگ سوچتے ہیں کہ لوگ ہمارے دشمن ہیں، لیکن ہم خود ہی سماج کے دشمن ہوتے ہیں. جی مولانا صاحب، بہت شکریہ. انشاءاللہ ہم لوگ سب لوگ سوچنے کی کوشش کریں گے اور ایک قدم بہتر کی طرف بڑھائیں گے. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات کریں گے آپ سے. تو جی ہاں ناظرین، آج 2 طرح کے سوال کیے گئے. سماج کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ وہ ہم خود ہیں. ہم سماج کو بہتر کر سکتے ہیں، اور رشتہ داروں اور دوستوں کو ہم لوگ جو دشمن سمجھتے ہیں، لیکن قبلہ نے بہت اچھے طریقے سے بتایا کہ قرآن مجید میں ہدایت دی گئی ہے کہ کھلا ہوا دشمن آپ کا شیطان ہے. اس سے ہم لوگوں کو بچ کے رہنا ہے. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات کریں گے. دیکھتے رہیے چینل میں. بہت شکریہ.